جیسے ہم نے اس سے پہلے ہی بات کری تھی کہ ہم اس ٹائم میں جہاں پہ ریلز اور شارٹس کے ذریعے آپ کا اٹینشن اسپین مستقل چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ شاید آپ کو ہر مومنٹ میں نیا پن چاہیے، نہیں آ رہا ہوتا تو آپ اپنی لائف سے بور ہونے لگتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ برا اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے۔ خیر، السلام علیکم حمزہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو ہے اپنی جو بات جہاں ہم نے ختم کی ہے وہیں سے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو حمزہ بھائی دیکھیے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے مطلب میں اس طرح سے اللہ کی عبادت کروں کہ میرا ادب بڑھے اللہ کے لیے، میں بھی عشق تک پہنچوں۔ تو اس کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسی عبادات ہیں، یا کیا نیٹی ہے، کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں جس کا دھیان رکھنا چاہیے، یا ہمیں اپنے زندگی میں عمل میں لانا چاہیے، جس سے ہم اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں عشق تک پہنچا دے؟ جی دیکھیں، اس میں کئی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے ہم اینیکڈوٹس میں بات کرتے آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اینیکڈوٹس دیں گے، جس میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے یا کہیں کسی کی طرف سے ایسا سوال آ جائے کہ اس کو اور ایکسپلین کرنا ہو تو انشاءاللہ پھر اس کو اور ایکسپلین کر لیں گے۔ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ عشق کہ کسی کو حاصل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، کسی کو نہیں حاصل ہو تو پھر وہ پریکٹس کرے اس کی طرف جانے کی۔ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ if you're not there at least you have an awe for that، کہ آپ اس کو اس نظر سے تو دیکھیں کہ یار کتنی عظیم چیز ہے جو اس کو مل گئی ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ خیر، اس میں بات ہم نے کہی کہ ادب ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں ہر جگہ پہ رکھی ہوئی، وہ اینیکڈوٹس ہر جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم کبھی انگریزی کی وہ کہانی بریڈ کرمز والی ایک کہانی ہے کہ وہ بریڈ کرمز کے ذریعے اس نے نشان چھوڑے، وہ کرتے کرتے منزل، یا ٹریجر ہنٹ ہے ایک طرح کا کہ آپ نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مین ٹریجر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں ایز اے ہیومن بینگ، اور یہ فیور، یہ احسان اس نے ہمارے اوپر کیا۔ وہ اسی لیے کیا کیونکہ ہم نے ذمہ داری ایسی اٹھا لی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے آسانیاں کر دوں۔ اس میں سے ایک آسانی کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت تک پہنچ گئے ہو، یہ مان چکے ہو کہ ایک کریٹر ہے، تو اب عبادت کیسے کرنی اس نے بتایا کہ قیام کرو، کس کا؟ صلاح کا، کہ ایک تو قیام میں لاؤ صلاح کو، نماز کو۔ اب اس میں ایک سوال ہے میرا کہ بھائی نماز 5 ٹائم کیوں ہے؟ الگ الگ ٹائمنگ پہ کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو جاتی ہے؟ ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ ایک دفعہ پڑھ لی؟ اتنا، جیسے کہتے ہیں، بلکہ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، روز محشر ایسا جس میں جان نکل جائے آدمی کی، ایسا مشکل وقت ہے وہ، اتنے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس میں پہلا سوال جو ہو رہا ہے وہ نماز کے لیے ہو رہا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز، تو اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں، جیسے میرا آپ سے ہی سوال ہے، چلیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی امپورٹنس کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہوں اور عبادت میں سے ایک جو بڑا چیز ہے وہ ہے صلاح، ہوں نماز۔ تو اس وجہ سے ہے اس کی امپورٹنس میرے نظر میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں ایڈ کرتا ہوں اس پہ کہ دیکھیں، اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہم کس ٹائم فریم میں ہیں۔ بے شک۔ ہر انسان اپنی قیامت اپنے ہاتھوں میں لیے گھوم رہا ہے، کسی کے لیے پریشانیاں کم ہے، زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے پریشانیاں اس کی بہت ہیں، اور اس کے باوجود اس ٹائم سپیس کے اندر، بھاگا دوڑی کے اندر، اس بزی اسکیجول کے اندر ایک وقت نکالنا جس میں میں کھڑا ہوں صرف اپنے رب کے حضور میں، اور اگر کھڑا نہیں ہوں تو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس حضوری کی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ سائیکولوجیکلی اگر آپ اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں تو یہ کیوں کیا گیا کہ آپ آفس بھی کرتے ہیں، آپ جاب بھی کرتے ہیں، یا کچھ اور کام کرتے ہیں، مصروف ہیں، اس میں سے ٹائم نکالو 10 منٹ 15 منٹ اور عبادت کرو، اور وہ عبادت اس طرح سے کرو اس کا حسن اتنا خوبصورت ہو کہ تم ہو اور تمہارا رب ہے، یہ والی چیز ہو۔ پھر وہی والی بات کہ ذکر کا امپلیمنٹیشن یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ جب آپ اب فرض کر لیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے ہی بات کری تھی کہ ہم اس ٹائم میں جہاں پہ ریلز اور شارٹس کے ذریعے آپ کا اٹینشن اسپین مستقل چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ شاید آپ کو ہر مومنٹ میں نیا پن چاہیے، نہیں آ رہا ہوتا تو آپ اپنی لائف سے بور ہونے لگتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ برا اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے۔ خیر، اب اس مومنٹ کے اندر جس میں آپ کو ہر وقت نیا پن چاہیے، یو آر رننگ آن اے ٹریڈ مل، اس میں آپ نے ایک ٹائم نکالا جس میں آپ سیکلیوڈڈ ہیں، اکیلے ہیں، تنہے تنہا ہیں اپنے رب کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں پتا لیکن آپ ربط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت امکان ہے، پرابلٹی ہے کہ وہ ربط بن جائے گا، چاہے وہ ایک لمحے کا بنے،
یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا. شاید فرض نہ ہوتا تو لوگ اتنی امپورٹنس بھی نہ دیتے، بے شک. لیکن وہ اس لیے فرض کیا کہ وہ ایک طرح سے ایک میڈیٹیشن ہے، ایک مراقبہ ہے. وہ صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے کہتے ہیں نا ایک پریکٹس، ایک ایکسرسائز نہیں ہے، وہ ایک مینٹل اسپیس ہے جس میں آپ جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ عبادت کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پریکٹسز کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں نے اگزامپل دیا، تو پھر اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پرائرٹیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی دعا کا بھی معاملہ ہے. اچھا، نماز میں ایک اور بات ہے جو ضروری بات ہے، وہ یہ کہ اور بہت سارے لوگ اس پہ آرگیو بھی کرتے ہیں کہ نماز جب بھی بات ہوتی ہے، صلاح کا ذکر ہوتا ہے تو قائم کرنے کا ذکر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لو. بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری دلیل دے کے وہ نماز سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قائم کرنے سے مراد یہی ہوگی نا کہ آپ کسی چیز کو مسلسل اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کو. اب وہ اسٹیبلش کیسے ہوگی کوئی چیز؟ جیسے اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. کوئی عمارت کا اگر کھڑی ہوئی ہے اور اسے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، کیا وہ ویسے ہی اسٹیبلش رہے گی، کھڑی رہے گی، یا اس میں ڈپریسیشنس آئیں گے؟ ڈپریسیشن آئیں گے. ایبسلوٹلی. ٹائم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اس عمارت میں ڈپریسیشن آئیں گے، اس میں خرابی آئے گی، کمزوری آئیں گی. آپ کیا کریں گے؟ اس کو ری انفورس کریں گے. یہی نماز کے ساتھ بھی ہے کہ آپ اسے قائم اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اسے برابر ری انفورس کرتے رہتے ہیں، اسے مضبوط کرتے رہتے ہیں. اور وہ مضبوط کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہی والی بات کہ صرف اگر فگر آف اسپیچ بچا ہوا ہے وہ تو وہ مضبوط نہیں ہو پائے گا انٹل انلیس کہ وہ آپ کے اندر اتر رہا ہو، چینجز لے کے آ رہا ہو، فرق لے کے آ رہا ہو. اور وہ ایک ٹائم وہ آتا ہے جب آپ اسے عقیدت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز صرف وہ 10 منٹ کا کام نہیں رہ جاتی. پھر آپ ہم وقت اس خیال میں ہوتے ہیں کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو میں ایکٹ کر رہا ہوں، یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ جو بات میں سن رہا ہوں، ان ساری چیزوں میں میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے حضرت علی کا بہت مشہور قول ہے، آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کچھ کہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے کچھ کہوں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. اب ہم یہ باتیں ان کے مرتبے بیان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں تو وہ پرائرٹی آرڈر چینج کر دے، وہ چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں، میری کیفیات میں، میرے حال میں وہ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں. اب اس کا میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جیسے ذکر و فکر ہے، اب اس کو لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں کہ ذکر الگ ہے صاحب، فکر الگ ہے. بٹ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو وہ ذکر کیسے بن پائے گا جب تک اس کے اندر فکر ایڈٹ نہ ہو، کنٹمپلیشن ایڈ نہ ہو اس کے اندر. تو نماز کیا ہے؟ نماز کو آپ ذکر کی طرح لیتے ہیں کہ نماز علیحدہ ہے اور ذکر علیحدہ ہے؟ نہیں، میرے حساب سے تو بالکل ذکر ہے. بھائی قرآن الذکر ہے، دی ذکر ہے. الذکر قرآن نے خود اپنا تعارف کروایا، اور بھی تعارف کروایا کہ کرائٹیرین ہے، فرقان ہے، یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، ڈیوائن بک ہے. لیکن ذکر بھی کروایا کہ یہ دی ذکر یہ ہے. اس کے بعد نماز عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور وہ مہلت بھی ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو حدیث جبریل جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں احسان کی بات آئی، درجہ احسان کی، کہ اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس یقین میں جب عبادت ہوگی تو وہ عبادت ہے، وہ درجہ احسان ہے. اب اس کا ایک مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے جب آپ آرڈر سمجھتے ہیں چیزوں کا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ آرڈر بھی سمجھایا ہے. آرڈر یہ جیسے آپ اذان سنتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو کہ بہت کامن بات ہے، سب کو پتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ. اس کے بعد فرمایا کامیابی کی طرف آؤ. تو اللہ رب العزت ہر جگہ میں اینیکڈوٹس دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نماز کی طرف آؤ گے، اور نماز صرف نماز نہیں، 12 چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ قائم کرنے والی نماز، اس کی طرف آؤ گے تو فلاح کی طرف آ جاؤ گے، کامیابی کی طرف آ جاؤ گے. جیسے قرآن جہاں سے انٹروڈکشن اپنا شروع کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں، انڈیڈ یہ کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے؟ فار ایوری، نعوذ باللہ، فار ایوری ٹام اینڈ ڈک اینڈ ہیری، نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ ہدایت. کس کے لیے ہدایت ہے؟ پھر ایکسپلین بھی کر رہا ہے اس کو کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے.
اب یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اگر آپ کنٹمپلیٹ کریں. اب دیکھیے ذکر ہے قرآن لیکن کنٹمپلیشن اس کے ساتھ آ گیا. کنٹمپلیشن کیا ہے کہ قرآن ہدایت بن جائے گا, گائیڈنس بن جائے گا, لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں جو ایمان لے آیا ہو. پہلی بات ہی یہ کر دی کہ وہ جو متقی ہے. ایمان کی بات نہیں کری, سب سے پہلی بات کری متقی کی. تو متقی کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے متقی کا مطلب یہ ہوا, وہی ہم لیمنز لینگویج بات کر رہے ہیں, آف کورس ٹیکنیکلٹیز سے بچنے کے لیے, کیونکہ ٹیکنیکلٹیز تو ہر ایک سن رہا ہوتا ہے. آپ کتابیں کھولیں گے اس میں ٹیکنیکلٹی مل جائے گی. یہ بات ہی اسی لیے تاکہ ریلیٹ کر سکیں. ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, ہر کوئی سمجھ سکے اس بات کو. ہاں, ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ متقین وہ لوگ ہیں جن کے پاس تقوی ہے. اور جیسے ایک مثال دی جاتی ہے, جہاں تقوی ہے وہاں فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی. آف کورس ویسے ایک مثال ہے, لیکن تقوی ہے کیا؟ عام سینس میں اس کو کہا جاتا ہے وہ جس میں اللہ کا خوف ہو. اس کو اور عام کر دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کنیکٹ کر سکے اس سے, کہ تقوی وہ چیز ہے جس میں آپ کا مورل کمپاس ایسا ہو کہ جو صحیح ہو. یعنی آپ ایمان تک نہیں پہنچے کوئی بات نہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے, بٹ آپ ظالم کو ظالم کہتے ہیں, مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں, آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ غریب کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ مسکین کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں نا ایک انسانیت والا دل ہے آپ کے پاس, وہ بڑپن ہے آپ کے پاس, آپ کا دل کرپٹ نہیں ہوا ہے, مورل کمپاس آپ کا ٹھیک کام کر رہا ہے, وہ متقی ہے, وہ تقویٰ ہو گیا. اس کے بعد پھر فرمایا گیا ہدی للمتقین الذین یؤمنون, جو ایمان لے کے آئے کس پہ؟ غیب پہ. پھر کرائٹیریا بتا دیا گیا. دیکھو کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن پہ تم ریشنلٹی سے نہیں پہنچ پاؤ گے. کیوں نہیں پہنچ پاؤ گے؟ بیکاز آف دا فیکٹ کہ تمہاری عقل کو اس لیے تمہیں دیا گیا ہے. بہت شاندار چیز ہے, عقل کی برائی نہیں ہے, لیکن ہر چیز کی لمیٹیشن ہے. بھائی عقل کی لمیٹیشن یہ تھی کہ تم اس دنیا میں موو کر سکو ان سرٹین وے, ان ایفیشینٹ وے, اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہوئے. یہ عقل کا کام تھا. تم یہ سوچو کہ تم اس عقل کے معیار پہ اپنی ریشنلٹی پہ ہر چیز سمجھ جاؤ گے, پہلے دن نہیں ہو سکتا. جیسے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی گیلیلیو شاید واز دا فرسٹ پرسن ہو سیڈ کہ ریوالو کرتی ہے ارتھ سورج کی چاروں طرف. شاید گیلیلیو تھا, کوپرنیکس تھا. اس ٹائم پہ جب اس نے بات کی تو لوگ حیران تھے کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ سورج ریوالو کرتا ہے ارتھ کی چاروں طرف. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اپیرنٹلی عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. بہت سارے شواہد, بہت سارے ایویڈنس جب ملتے ہیں تب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب آج ہی آپ اگر 1400 سال پیچھے نکل جائیے, یا اور پیچھے نکل جائیے, یا 500 سال پیچھے نکل جائیے, یا ارلی ایج میں ہم اور آپ جب موبائلز نہیں تھے تو تصور نہیں تھا کہ آپ موبائل پہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ویڈیو کالز کر لیں گے. اور آپ شاید کسی سے کہہ بھی دیتے تو وہ تعجب سے دیکھتا, ایٹ لیسٹ اگر آپ کو دیوانہ نہیں کہتا تو. بٹ آج ہم جانتے ہیں کتنی کامن چیز ہے. تو عقل اس ٹائم نہیں پہنچ پا رہی تھی, لیکن پھر ٹیکنالوجی وہاں پہ پہنچی کہ عقل بھی پہنچ گئی کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو عقل کی حدود یہ ہیں. دیٹ از دا ریزن یہ فرمایا گیا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں غیب پہ, ان چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہے اور عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ابھی. پھر فرمایا گیا جب ایمان لے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ, قائم کرتے ہیں صلاح کو, نماز کو قائم کرتے ہیں. اور پھر وہی بات, وہ قائم کرنا 10-15 منٹ کا قائم کرنا نہیں ہے. خیر ہم تو 10-15 منٹ کا بھی قائم نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن وہ قائم کرنا مسلسل قائم کرنا ہے. اس کے پیریڈ کو جتنا آپ بڑھا سکیں وہ ہے, اسی میں جینا ہے. تو ایسے اینیکڈوٹس آپ کو بہت جگہ مل رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے رہیں. جب آپ ذکر کے ساتھ فکر کو ملا دیتے ہیں اور اپنی عبادت میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے اس عشق تک پہنچنے کا. مطلب ایسا کیا ہوتا ہے, کیا آسانی پیدا ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ کیا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیے سب سے آسان چیز دل مائل ہو جاتا ہے. ہارٹ وانٹس واٹ اٹ وانٹس والی بات جو ہے کہ جب دل کسی چیز کو چاہا جائے, کہ دل کا چاہنا ہو گیا, اب آپ اسے نیگیٹو سینس میں لیں تو آپ 70 تالوں میں اس بند کر دیجئے, لیکن دل اگر کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے. بے شک. چاہے نیگیٹو ایگزامپل ہے بٹ اٹ اسٹینڈس ٹرو, کہ اگر آپ کے بڑے منع کر رہے ہیں کسی کام کے لیے, اور بچے سے آپ خاص طور سے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں, آپ منع کریے اس سے کسی کام کے لیے اور وہ چاہ رہا ہے, تو سم ہاؤ وہ راستہ ڈھونڈ لے گا وہاں تک پہنچنے کا. تو یہ کمال دل کے پاس ہے کہ اگر اس کا یقین بن گیا یا اس کی کریونگ بن گئی کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے گا وہاں تک پہنچنے کا. اب یہ ایٹیکیٹس, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہیں جو آپ کے پرائرٹی آرڈر کو سیٹ کر دیتی ہیں. اگر پرائرٹی آرڈر وہ بن گیا تو دل پھر راستہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے مجھے کیسے وہاں تک پہنچنا ہے.
اس عبادت کو کیسے کرنا ہے کہ میں اپنے خالق تک پہنچ سکوں. جب یہ دل مائل ہو گیا، اس دل میں وہ جسے کہتے ہیں انگریو ہو گیا وہ ذکر اس کا، تو پھر راستہ آسان ہو جائے گا، پھر دل خود راستے ڈھونڈ لے گا. بھائی کسی چیز میں آپ کو مزہ آ رہا ہو، آپ انجوائے کرتے ہو اس چیز کو کرنا، اس چیز میں آپ کے لیے فیلئر بھی ہو رہا ہو خدا نخواستہ دنیاوی طور پہ، لیکن ایٹ دی اینڈ سکسیس ہو جاتی ہے. اور آپ ہر قابل آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، جو میٹریلسٹک لوگ بھی ہیں، کہ اف یو آر ناٹ انجوائنگ اٹ دین لیو اٹ. آپ وہ کام مت کریے جس کو آپ انجوائے نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو بوجھ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ انجوائے کریں گے تو آپ اس کی سکسیس تک پہنچ جائیں گے، آپ کو اس میں سکسیس مل جائے گی. اب اس میں ایک بات، ایک ہر ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ جب یہ ہونے لگتا ہے اور یہ کنورژن ہو جاتا ہے دل کا، تو پھر حال کیا ہوتا ہے جب پرائرٹی آرڈر چینج ہو جاتا ہے. جیسے بہت مشہور قصہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، غوث اعظم کا، کہ آپ کے پاس آپ واز فرما رہے تھے، آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آیا، کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ، کہ آپ کا جو فلاں جہاز تھا وہ ڈوب گیا اور اکنامکلی اتنا لاس ہو گیا ہے. میں جسٹ آف اٹ بتا رہا ہوں قصے کا. تو آپ نے اپنے قلب کی طرف غور کیا اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ. اب وہ شخص تھوڑی دیر بعد آواز فرماتے رہے، تھوڑی دیر بعد وہ شخص پھر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ ہمارا نہیں تھا، وہ کسی اور کا، تو ہمارا جہاز صحیح سلامت پورٹ تک پہنچ گیا ہے. تو اس زمانے کا ٹریڈ، ظاہر سی بات ہے ایک جہاز بڑی چیز تھی. تو انہوں نے پھر اپنے قلب کی طرف غور کیا اور پھر کہا الحمدللہ. اب جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو اسٹوڈنٹس، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ جب لاس ہوا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، جب گین ہوا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا ہے. تو گین پہ تو چلیے سمجھ میں آتا ہے، لیکن لاس پہ بھی آپ نے کہا، جبکہ ان اللہ و ان اللہ راجعون والی بات نہیں کہی. تو آپ نے جو حکمت سکھائی وہ یہ سکھائی کہ دیکھو جب مجھے لاس کا پتہ چلا کہ اتنا نقصان ہوا ہے تو میں نے اپنے قلب کی طرف غور کیا، کیا اس پہ فرق آیا ہے؟ کیا یہ جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، کیا تذبذب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت آئی ہے، کنفیوژن آیا ہے کہ تھوڑی دیر کو دل بیٹھا ہو کہ ارے اتنا بڑا لاس ہو گیا؟ تو میں نے دیکھا اس پہ کوئی فرق نہیں آیا تھا. یہ اسی طرح سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا. تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے مالک، تو نے مجھے وہ دل عطا کیا ہے کہ جو اس چیز سے پریشان نہیں ہوا. اور ویسے ہی جب مجھے خبر آئی کہ اتنا گین ہو گیا، میں نے پھر دیکھا کوئی فرق آیا کہ بہت مسرت آ گئی، بہت خوشی آ گئی ہو، تو بھی میں نے دیکھا وہ ویسے ہی ذکر کر رہا تھا، اس پہ فرق نہیں آیا. اب وہی بات کہ یہ قصہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا، یا صرف وہ تو عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت بیان کرنا صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس سے مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں اسے کہ نہیں ہمیں اپنی لائف سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں. اور اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا چیزیں ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں اتارنی ہے جس سے ہم اگین عشق تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ. تو ایک تو آپ نے کہا کہ بھئی نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو، اس کے علاوہ کچھ؟ اس کے علاوہ چیز یہ ہے کہ آپ جیسے ایک قول مشہور ہے کہ وہ، یا ایک بات مشہور ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت دہرائی کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اب یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے ایک طرح کی. وہ اسٹیٹ یہ جیسے میں نے کہا نماز قائم کرنا، کہ وہ قیام جب پرولونگ کرے گا تو وہ ہر وقت بن جائے گا. ایسی یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے کہ میں جو بھی ایکٹ کر رہا ہوں اس میں میرا مقصود کیا ہے، کہ میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ رب العزت تیرے، میرا کوئی محبوب نہیں ہے اللہ رب العزت سوائے تیرے، میرا کوئی مطلوب نہیں ہے، یعنی میرا مطلب اس کام سے کچھ اور نہیں ہے سوائے تیری رضا کے. جب آپ اس اسٹیٹ میں مستقل رہتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ پرائرٹی آرڈر چینج ہوگا، ہر حال میں چینج ہوگا. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو آپ کو اس چیز کی رتی پر خوشی نہیں ہے کہ آپ اس سے قریب ہو رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ کام ہو رہا ہے تو خوشی زیادہ مل رہی، وہ کام نہیں ہو رہا تو خوشی نہیں مل رہی. دیٹ مینس کہ آپ کا پرائرٹی آرڈر بگڑا ہوا تھا. ہماری خوشی جس چیز سے اٹیچ ہے، ہمارا سکون جس چیز سے اٹیچ ہے، وہی ہماری پرائرٹی ہے. میری پرائرٹی نمبر 1 ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اگر آپ کا سکون کہیں اور اٹیچ ہے تو یہ تو بہت بڑی نشانی ہو گئی نا کہ میرا سکون اگر کہیں اور اٹیچ ہے، مجھے انٹرٹینمنٹ کے لیے کہیں اور جانا پڑ رہا ہے، مجھے لیجر ٹائم چاہیے، مجھے می ٹائم کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن موجود ہے جس پہ مجھے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے حمزہ بھائی، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کہ صرف نماز میں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں، اس 24 گھنٹے میں جو ہم جی رہے ہیں ہر ایک دن، اس کے ہر ایسپیکٹ میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اور یہ دھیان میں رکھیں کہ ہمیں ہر کام جو کرنا ہے
وہ اس کی رضا کے لیے کرنا ہے. وہ بھلے ہی سودا لینا ہو، سودا دینا ہو، ہمارا نماز، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، سب اللہ کی رضا کے لیے ہو. دعا کریں ہمارے لیے کہ، اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ جو ہے ہمیں وہ سعادت نصیب ہو اور آمین ہم عشق کے مقام تک پہنچیں. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ